لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تمام حضرات تلبیہ پڑھیں تلبیہ. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى في مقام آخر وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. وقال تعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد از تمی خواہم خدا را خدایا از تو عشق مصطفیٰ را ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است. واجب الاحترام شرفاء ملت بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں حضرات حجاج کرام اللہ تعالی ہم سب کی اس عظیم مقام پر حاضری منظور و مقبول فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے کل بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی.
بات کو میں نے جہاں چھوڑا وہیں سے شروع کروں گا۔ کل والی بات کا خلاصہ یہ تھا کہ ہر عمل کی قبولیت کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں۔ عمل کرنے والے کا عقیدہ، بولتے نہیں آپ، روزہ تو نہیں ہے نا، پھر بولیں۔ عمل کرنے والے کا عقیدہ، سارے بولیں تاکہ سبق یاد ہو۔ عمل کرنے والے کا عقیدہ، عقیدہ صحیح نہیں تو عمل قبول۔ دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ عمل حضرت نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر آپ کے طریقے کے مطابق عمل نہیں تو عمل قابل قبول۔ تیسری بات یہ عرض کی تھی کہ عمل کے اندر اخلاص ہو، مقصد اللہ کی رضا ہو۔ اگر اللہ کی رضا نہیں تو پھر بھی عمل قبول۔ ان 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس وقت ہم جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کو حج کہتے ہیں۔ حج کا لفظی معنی ہے ارادہ، اصطلاحی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کے طواف کا ارادہ۔ جس طرح باقی احکام میں نماز روزہ فرض ہے، مالدار پر زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح صاحب حیثیت پر حج فرض ہے، اور زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ پھر حج کے فرائض میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ عرفات کی حاضری ہو۔ یہ حج کا رکن اعظم ہے اور یہ ہمارا مقصود ہے جہاں تک آنا۔ اس لیے میں نے کل بعض دوستوں کے سامنے یہ مسئلہ بھی عرض کیا تھا، مگر انہیں بات شاید سمجھ نہیں آئی کہ جو آدمی مکہ مکرمہ میں آئے اور 15 دن سے کم اسے ہوئے ہوں وہ نماز قصر کرے۔ مقصود ہمارا یہاں تک آنا ہے، یہ رکن اعظم ہے عرفات۔ جو آدمی یہاں آ گیا اس کا حج ہو گیا۔ اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے جو حج فرمایا اسی کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ نے 1 حج کیا زندگی میں۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ آپ نے اس موقع پر سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا تھا۔ اگلے سال آپ علیہ السلام خود تشریف لائے 10 ہجری میں، اور اطلاع کرا دی کہ میں محمد حج پہ آ رہا ہوں، سب لوگ آئیں۔ تو اطراف عالم کے مسلمان سب یہاں عرفات میں جمع ہوئے۔ جو صحابی جہاں تھا اس کی کوشش تھی کہ میں عرفات پہ آؤں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن گئے ہوئے تھے، وہ وہاں سے تشریف لائے۔ حضرات ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام کے اہل بیت میں آپ کی ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں، سیدہ عائشہ، سیدہ زینب، سیدہ صفیہ، آپ کی ازواج مطہرات بھی ساتھ آئی تھیں۔ اور حکمت یہ تھی، راز یہ تھا کہ حضرت نبی علیہ السلام سے حج کا طریقہ تمام مسلمان مرد سیکھیں گے۔ نبی علیہ السلام مستورات کو جو احکام بتائیں گے آپ کی ازواج کے ذریعے سے وہ احکام آگے پہنچیں گے۔ آج مستورات کے جتنے مسائل ہیں وہ اگر ازواج مطہرات نہ ہوتی تو وہ مسائل حل نہ ہو سکتے، ان کی برکت سے حل ہوئے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کی زیادہ شادیوں کرنے کی غرض و غایت بھی یہی تھی کہ اس طبقے تک دین پہنچ جائے۔
11 آپ نے شادیاں فرمائیں، 9 آپ کی ازواج مطہرات بیک وقت نبی کے حرم میں تھیں، تو حج کے موقع پر بھی ازواج مطہرات آپ کے ساتھ تھیں۔ عورتوں کے مسائل آپ نے ان کو بتائے، ان کے ذریعے امت تک دین پہنچا۔ اگر نبی کی ازواج مطہرات سیدہ صفیہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ذریعے جو دین ہم تک پہنچا ہے، اگر انہیں درمیان سے نکال دیا جائے تو وہ احکام ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور کل میں نے بڑی تفصیل سے یہ بات عرض کی تھی کہ سارا دین اللہ نے پیغمبر پر اتارا اور پیغمبر نے صحابہ کو سمجھایا۔ صحابہ ہی وہ واسطہ ہے جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے۔ قرآن کے لکھنے والے بھی صحابہ ہیں، حدیث کے راوی بھی صحابہ ہیں، اور حضرت نبی علیہ السلام کو دیکھنے والے، آپ کی زیارت کرنے والے، آپ سے احکام سیکھنے والے، حج کا طریقہ سیکھنے والے، وہ براہ راست صحابہ ہے۔ اگر وہ نہیں ہوں گے تو ہمیں حج کا طریقہ سمجھ نہیں آئے گا۔ ان پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ میدان عرفات میں جب آپ تشریف لائے تو ہزاروں صحابہ کا مجمع موجود تھا۔ وہ جماعت 2-3 آدمیوں پر مشتمل نہیں تھی، ہزاروں پر مشتمل تھی وہ جماعت۔ اور خود قرآن کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ دین کی فوجیں تھیں۔ فوج میں 3 آدمی نہیں ہوتے یا 2 آدمی نہیں ہوتے، ایک بہت بڑا لشکر ہوتا ہے۔ وہ ساری جماعت آپ کے سامنے تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسی عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کی آیت نازل فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے وہ آیت پڑھ کر اپنے صحابہ کو سنائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت نے بڑے بڑے مسائل حل کیے ہیں، بڑے بڑے اشکالات دور کیے ہیں۔ ایک تو یہ اعلان کیا کہ سچا دین اسلام ہے اور کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا، اس آیت نے بتایا کہ یہ پیغمبر اللہ کا آخری پیغمبر ہے، دین مکمل ہو گیا۔ اگر کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو دین کبھی مکمل نہ ہوتا۔ ان باتوں کا تعلق ہمارے عقائد سے ہے، اس لیے میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اور اس آیت نے یہ مسئلہ بھی حل کیا کہ دین مکمل ہے، دین میں کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی آدمی بات اپنی طرف سے ملا دے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ دین مکمل ہے، قرآن مکمل ہے، اس کی تشریح حضرت نبی علیہ السلام کی زبان نے فرما دی۔ اس کا عملی نمونہ نبی کے صحابہ ہیں۔ امت پر 3 باتیں لازم ہیں۔ ہدایت 3 چیزوں سے وابستہ ہے: اطاعت خدا، اطاعت مصطفیٰ اور اتباع سبیل المؤمنین، صحابہ کی تابعداری۔ اور اس تکمیل دین والی آیت نے یہ مسئلہ بھی حل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو خطاب کیا تھا وہ نبی کے صحابہ کو کیا تھا۔ اب عربی ہمیں آتی نہیں ہے تو مطلب نہیں پتہ چلتا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ نبی کے صحابہ کو خطاب ہے۔ واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور دین والی نعمت پوری ہو گئی، اور ہم نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ یہ خطاب صحابہ کو ہے۔ اگر وہ مومن نہیں تو پھر خطاب کس کو ہے؟ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں۔
تو اس آیت کا تعلق اسی میدان عرفات سے ہے. اور دین کے جتنے ضروری احکام تھے وہ اس وقت مکمل ہو گئے. پھر آپ علیہ السلام نے ان کی تشریف فرمائی، حج کے تمام احکام افعال مکمل کیے اور سب لوگوں کو جانے کی اجازت دی، اور آپ علیہ السلام خود مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے. عرفات کے میدان میں آپ نے بہت دعائیں کی اللہ سے. یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہے. جیسے حضرت فرما رہے تھے، اس سے ہماری بڑی تاریخ وابستہ ہے. ہم لوگ جب آئے ہیں بہت سارے جذبات لے کر، محبت کا جذبہ، عشق کا جذبہ، شوق تھا اللہ کا گھر دیکھیں، اللہ کے نبی کا دروازہ دیکھیں، بہت سارے جذبات. جب یہاں سے جائیں گے تو یہاں سے بھی کچھ جذبات لے کے جانے ہیں. لوگ دنیاوی تحفے لے کر جاتے ہیں، وہ دنیاوی تحفے نہیں، دینی تحفہ لے کر جانا ہے. یہاں سے جاتے ہوئے عرفات کے جو تحفے ہیں وہ 3 ہیں. عرفات سے آپ نے 3 جذبے لے کر جانے ہیں، اور تینوں جذبے میدان عرفات سے وابستہ ہیں. تینوں تحفے اسی سے وابستہ ہیں. پہلے کا نام ہے حضرت آدم کی توبہ کا جذبہ، وہ اس میدان سے وابستہ ہے. دوسرے کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا جذبہ. تیسرے کا نام ہے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا جذبہ. یہ حج کے 3 تحفے ہیں. یہاں کے تحفے کمبل نہیں ہیں، برتن نہیں ہیں، زیورات نہیں ہیں. ہماری مائیں بہنیں آتی ہیں وہاں سے اچھا زیور لائیں گے. شاید ان کو پتہ نہیں ہے پاکستان میں سونا سستا ہے، یہاں سونا مہنگا ہے. وہاں چیزیں سستی ہیں، یہاں چیزیں مہنگی ہیں. یہاں سے کوئی تحفہ نہ لے بالکل. یہ 3 تحفے ہیں جو آپ نے لے کے جانے ہیں. پہلے تحفے کا نام ہے حضرت آدم کی، دوہرا لیں تاکہ یاد رہے، حضرت آدم کی توبہ کا جذبہ. آپ کو پتہ ہے ابا جی سے وہاں جنت میں ایک بھول ہو گئی تھی. بھول، گناہ نہیں. نبی سے گناہ نہیں ہوتا، نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے. بھول ہو گئی، بھول. واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے. اللہ نے منع کیا اس درخت کے قریب نہیں جانا. مفسرین کے آگے اس کی کئی توجیہیں ہیں، کئی انداز ہے، کئی تشریح ہیں. بعض کہتے ہیں کہ وہ جو درخت تھا جس سے اللہ نے منع کیا، اس جنس کے کئی درخت تھے. حضرت یہ سمجھے کہ اس سے منع کیا ہے، اس جیسا جو دوسرا ہے اس سے تو نہیں منع کیا. یہ بھول ہو گئی. بعض حضرات نے یہ لکھا کہ وہ جو درخت تھا اس سے منع کیا گیا، اس کے قریب نہیں جانا. وہ درخت ہی حضرت بھول گئے کہ وہ درخت کون سا تھا، یاد نہ رہا، اس کے قریب چلے گئے. تو بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، معمولی سی لغزش ہو گئی، اس کا پھل کھا بیٹھے. اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ایسے ہی تھا. اللہ نے انہیں وہاں سے اتارا، جنت کا لباس اتر گیا. ہماری اماں جی الگ ہو گئیں، دنیا میں آئے، بعض کہتے ہیں ہندوستان میں آئے، بعض کہتے ہیں سری لنکا میں آئے، تاریخی روایات ہیں. بعض کہتے ہیں کہاں آئے، بعض کہتے ہیں روتے رہے، اللہ خطا ہو گئی، اللہ غلطی.
بڑے لوگ چھوٹی بات کو بڑا سمجھتے ہیں. حسنات الابرار سیئات المقربین، معمولی سی لغزش بھی بڑی سمجھی جاتی ہے. مقام جو بڑا تھا، کائنات میں پہلا انسان آدم، کائنات میں پہلا نبی آدم، کائنات میں اللہ کا خلیفہ بھی جناب آدم. مقام بڑا تھا، پھول ہوئی بڑی سمجھی گئی. میرے پیغمبر ایسا تو نہیں کرنا تھا، یا آپ نے کیا کر دیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام پر وہ جو تنبیہ ہوئی، دنیا میں آئے، تقدیر کا فیصلہ ایسے ہی تھا، یہ تو سبب بنا. اب کون سا دروازہ تھا جس دروازے پر یہ جاتے اور وہاں سے توبہ کرتے، معافی مانگتے؟ ایک ہی دروازہ تھا. کل بڑی تفصیل سے عرض کیا کہ ساری کائنات کو بنانے والا، ساری کائنات کو چلانے والا، ساری کائنات کو روزی دینے والا، ساری کائنات کی سننے والا، ساری کائنات کی قبول کرنے والا، ساری کائنات کی مصیبتیں ٹالنے والا، ساری کائنات کے دکھ درد رنج مٹانے والا، بارش برسانے والا، سمندر چلانے والا، عزت ذلت کے فیصلے فرمانے والا، بیٹا اور بیٹی دینے والا، نفع اور نقصان کا فیصلہ کرنے والا، پوری کائنات کا حاجت روا اور مشکل کشا ایک اللہ ہے. اور یہ توحید اس حج کا جزو اعظم ہے. اس کا اقرار آپ تلبیہ میں کرتے ہیں، اس کا دل میں یقین بھی کرنا ہے اور زبان سے اس کا اظہار اور اعلان بھی کرنا ہے. یا اللہ میرا عقیدہ بھی یہی ہے، اظہار بھی یہی کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ تو تنے تنہا اور تیرا شریک. تو اس سے کہتا کہ فرشتے لکھ لے تیرا شریک. اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ مشرکین جب طواف کر رہے تھے تو ساتھ شرک کی ملاوٹ کرتے تھے. شریکن الا تملکہ، اللہ تیرے چھوٹے چھوٹے شریک ہیں، بڑا تو ہے. چھوٹے ہیں تیرے ساتھ مدد کرواتے ہیں، اتنی بڑی کائنات کا نظام تو اکیلا کیسے چلاتا ہے؟ تھوڑا سا تعاون کرتے ہیں تیرے قبضے قدرت میں، بڑا تو ہے، یہ چھوٹے ہیں لیکن تیری مدد کرتے ہیں، تیرے شریک ہیں، تیرے ساتھ ہیں. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے تھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ نہیں، بس اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، لا شریک ہے. اس کی ابتدا احد ہے، انتہا صمد ہے، لم یلد ولم یولد اس کی تفسیر ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اس کا خلاصہ ہے. اجزاء سے مل کر نہیں بنا، اس کی ذات سے کچھ الگ نہیں ہوا. اولاد نہیں ہے اس کی، خاندان نہیں ہے اس کا، ماں باپ نہیں ہے اس کے، بیوی بچے نہیں ہیں اس کے. پوری دنیا کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا. پوری کائنات کو پلاتا ہے، خود دنیا کو سلاتا ہے، خود اونگ سے پاک ہے. لوگوں کی مشکلیں حل کرتا ہے، اسے کوئی خطرہ نہیں، عدم اعتماد کا کوئی ڈر نہیں ہے، مشورے کا محتاج نہیں ہے، فوج پولیس کا محتاج نہیں ہے. ہم سب اس کے فرما بردار بن جائیں، اس کی حکومت تکڑی نہیں ہوگی. ساری کائنات اس کی نافرمان بن جائے، اللہ فرماتے لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی فکر نہیں. اس لیے میرے آقا نے یہ تربیہ سکھائی کہ میرے صحابہ یہ حج کا جزو اعظم ہے، حج کا ترانہ ہے، توحید کا اعلان ہے. ببانگ دوہل بڑی تکرار سے، دل کے اخلاص سے، پوری توجہ سے اس کو پڑھنا ہے اور اس پر انشاءاللہ نجات ہوگی. آپ حضرات بھی پوری توجہ سے پڑھتے رہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ حاضر ہے، حاضر ہے، تیرا شریک کوئی نہیں. صرف زبان نہ کہے، دل بھی کہے. کہیں گے یا نہیں؟ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تعریفیں تیری، نعمتیں تیری اور بادشاہت، حکومت، حکم، آرڈر. اللہ فرماتے میرے حبیب میری توحید کو اپنی زبان سے بیان کرے نا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. میرا اللہ ساری کائنات کو بنانے والا تو ہے، ساری کائنات پر بادشاہت کرنے والا تو ہے. جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے، جسے چاہے دنیا کی حکمرانی دے دے،
ساری کائنات کا اختیار تیرے پاس ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. دل میں رات کو نکالے، رات کو دن سے نکالے، زندہ سے مردہ پیدا کرے تیری مرضی، مردہ سے زندہ پیدا کرے تیری مرضی، زندہ مرغی سے مردہ انڈا پیدا کر دے، مردہ انڈے سے زندہ مرغی پیدا کر دے، کافر کے گھر میں مومن پیدا کر دے، مومن کے گھر میں کافر پیدا کر دے. ساری کائنات کو بنانے والا اللہ، ساری کائنات کو روزی دینے والا اللہ، وہ ترزق من تشاء بغیر حساب. روزی دینے والا تو ہے جسے چاہے بے حساب عطا کرے. توحید کا اقرار کریں، یہ حج کا جزو اعظم ہے اور دین کی بنیاد ہے اور نجات کا مدار اس توحید پر ہے. کریں گے یا نہیں؟ زور سے. اور واپس جائیں گے. ہمارے ہاں تو بہت بیماریاں ہیں نا جی. کوئی کسی سے مانگتا ہے، کوئی کسی سے مانگتا ہے، کوئی کسی کے دروازے پر پیشانی ٹیکتا ہے. اللہ کے علاوہ غیر کا سجدہ بھی زور سے کہیں. آج سن لیں، قیامت کے دن کہہ دینا کہ ہم نے یہ بات سنی تھی لیکن ہمیں یقین نہیں آیا تھا. اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ، اللہ کے علاوہ کسی کی منت منوتی بلند آواز سے، اور اولاد دینے والا اور بیٹے دینے والا. بیٹے تو لوگ غیروں سے مانگتے ہیں، پتنی بیٹیاں کون دے دیتا ہے؟ اللہ سمجھ عطا فرمائے. اللہ پاک 25ویں پارے میں فرماتے لوگوں، یا بولے میں یہ شاہ سو، یا بولے میں یہ شاہ ذکور، میری مرضی آئے بیٹی عطا کروں، میری مرضی آئے بیٹا عطا کروں، میری مرضی آئے بیٹی اور بیٹی کا جوڑا جوڑا بنا کر دوں. وہ یا جالو میں یہ شاہ حکیمہ، اگر میری قدرت مہر لگا دے، ساری دنیا کے مولوی اور پیر اور امیر، ساری دنیا کے حکیم طبیب ڈاکٹر زور لگائیں، لیکن میرے سوا اولاد دینے والا کوئی نہیں ہے. یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ بلند آواز سے. دینے پر آئے غریب کو 12 دے دے، نہ دے تو بادشاہ کو ایک بھی نہ دے. یہ اختیار کس کا ہے؟ فیصلہ کس کا ہے؟ حکم کس کا ہے؟ اسی کے سامنے پیشانی جھکانی ہے، اس کو سجدہ کرنا ہے. اور آج جو دعا مانگنی حضرت فرما رہے تھے، کس سے؟ کس کی طاقت ہے جو گناہ مٹائے؟ زور سے زور سے. کون ہے جو معاف کرے؟ کون ہے جو رزق کا فیصلہ کرے؟ کون ہے جو ہوائیں چلائے؟ کون ہے جو ہدایت عطا فرمائے؟ اللہ پاک اگر ہدایت دینے پر آئے، حبشے کے کالے جوان کو ہدایت دے دے. حضرت بلال حبش کا رہنے والا، حضرت ابھی کا رشتے دار نہیں ہے، حبش سے چل کر آیا، ایک کافر کا غلام تھا، پیغمبر کا کلمہ پڑھا، توحید کا اقرار کیا، پیارے آقا کا تابعدار بن گیا. یہ امیہ کا غلام تھا. امیہ اسے ریت پر لٹاتا تھا، سینے پر پتھر رکھتا تھا، منہ میں انگارے ڈالتا تھا، جان پر کوڑے برساتا تھا. بلال غلام میرا، کلمہ محمد کا پڑھتا ہے، یاد رکھ گردن تیری تلوار میری ہوگی. حضرت بلال نے فرمایا امیہ واقعی میں تیرا غلام ہوں، جان تیرے قبضے میں ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر. لیکن بلال کی دل تو محمد کے ہاتھوں فروخت ہو چکی ہے. تابعداری کی. میرے آقا نے فرمایا میں نے بلال کو دیکھا کہ چلتا زمین پر تھا اور پاؤں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی. یہ کون سی بات ہے جس پر یہ درجہ ملا ہے؟ بات سمجھ آتی ہے. اور اگر کامیابی نہیں ہوئی تو پیغمبر کا سگا چچا جہنم میں جا رہا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. بڑے پیسے والا، بڑی اولاد والا، بڑی جائیداد والا، بڑی وجاہت والا، مکے کی سرداری والا، حضرت ابی سے قریبی رشتہ داری رکھتا تھا، حضرت ابی کا سگا چچا تھا، اس کا نام عبد العزیٰ ابو لہب تھا. لیکن پیارے آقا کا کلمہ نہیں پڑا، حضرت ابی کی مخالفت کی. اللہ پاک فرماتے جہنم میں جا رہا ہے. یا اللہ اس سے یہ نسبت کام نہ آئی. فرمایا کامیابی کے لیے ایمان شرط ہے، رشتہ داری شرط نہیں ہے. اگر بلال کے پاس ایمان کی نسبت آئی، میں نے جنت کا وارث بنایا. اگر نبی کے چچا کے پاس ایمان نہیں آیا، جہنم کا ایندھن بن گیا. حقائق ہیں، سچی بات بیان کریں، سنیں، لوگوں تک پہنچائیں. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں بات کیا عرض کر رہا تھا، یاد ہے کیا؟ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام، ابا جی کی بات عرض کر رہا ہوں. میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے. میں ذرا مدرس مزاج کا آدمی ہوں، سبق یاد کرواتا ہوں تاکہ پاکستان تک بھول تو نہ جائے نا جی. آپ یہاں سے بازار جائیں گے سبق بھول جائے گا. سبق بھولنا نہیں ہے انشاءاللہ. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی بات کر رہا ہوں. اللہ پاک نے دنیا میں اتارا، اماں بھی جدا ہو گئی. اللہ کا نبی ہے، پہلا خلیفہ ہے، معمولی آدمی نہیں ہے، اللہ کا نمائندہ ہے. اب بتائیں یہ مانگے تو کس سے مانگے؟
چولی پھیلائے تو کس سے آگے؟ زور سے بولو، بلند آواز سے بولو۔ حضرت آدم علیہ السلام چولی پھیلاتے اللہ کے سامنے، مانگنا شروع کرتے اللہ کے سامنے، ایک عرصے تک حضرت آدم روتے رہے، حضرت اما حوا بھی روتی نہیں، یا اللہ خطا ہو گئی مہربانی فرما۔ جب اللہ پاک کی رحمت کا سمندر جوش میں آیا، روایات بتاتی ہیں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو دعا کے الفاظ بھی خود تعلیم فرمائے۔ میرے پیغمبر مانگنی ہے تو پھر یہ دعا مانگے، ربنا ظلمنا انفسنا، یاد ہے نا؟ یہ دعا جو حضرت آدم نے مانگی تھی یہ اوپر سے آئی تھی، اس نے خود سکھائی، مانگنا شروع کیا، توبہ کرنا شروع کی تو اللہ پاک کی رحمت کو جوش آیا۔ جب اللہ پاک کو منظور ہوا، حضرت آدم علیہ السلام اس مقام پر تشریف لے آئے جہاں آپ آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو معمولی میدان نہیں ہے، میدان عرفات، کیا نام ہے؟ بولتے نہیں ہیں بھیا، کیا نام ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام یہاں پہنچے جبل رحمت، اللہ اکبر کبیر، اور حضرت اما جی اما حوا بھی یہاں پہنچی۔ علماء لکھتے حضرت آدم نے ایک عرصے کے بعد اپنی گھر والی حضرت حوا کو یہی پہچانا، اس وجہ سے اس میدان کو عرفات کہتے ہیں۔ عرفات کا معنی ہے پہچان، یاد رہے گی، یہی پہچانا، خاص میدان ہے۔ ابا جی کی توبہ یہاں قبول ہوئی تھی، اما حوا سے ملاقات بھی یہاں ہوئی تھی، حضور علیہ السلام بھی یہاں تشریف لائے، تمام حجاج یہاں آتے ہیں، اور میرے آقا نے جب حج فرمایا تو بڑا عجیب حج تھا۔ حدیث کا مطالعہ بتاتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے، صحابہ کو تلبیہ سکھائی، صحابہ تلبیہ پڑھ رہے تھے، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ میں نبوت کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، نبوت کے کانوں سے سنتا ہوں، وہ دیکھے یونس علیہ السلام بھی یہی تلبیہ پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، پڑھ لینا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ انبیاء کی تلبیہ ہے اور حضرت امام الانبیاء کی تلبیہ ہے، جب ہم پڑھیں گے ان کے ساتھ ملے گی، قبول ہوگی یا نہیں؟ ضرور قبول ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا میدان عرفات میں جب مومن اللہ پاک سے اخلاص سے دعا کرتا ہے، تلبیہ پڑھتا ہے، اللہ پاک سے دعا کرتا ہے، مومن کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں، انشاءاللہ یقیناً بخشش ہوگی۔ انشاءاللہ انا عند ظن عبدی بھی، بندہ جیسا گمان کرتا اللہ فرماتے ہیں ویسا معاملہ کرتا ہوں، تو ہمیں یقین ہے اس نے جو ہمیں بلایا ہے، توفیق دی ہے، تو انشاءاللہ آج راضی بھی ہوگا، کہو انشاءاللہ، اور اونچی انشاءاللہ، اور اونچی انشاءاللہ۔ حضرت نبی علیہ السلام نے جو میدان عرفات میں دعائیں کی، کاش ہمیں عربی زبان آتی، پیغمبر کی زبان آتی، حدیث کی زبان آتی، پتہ چلتا میرے آقا نے اللہ سے کیا دعا کی ہے۔ اللہ کی قسم ہے مسلمانوں، ساری دنیا کی عاجزی جمع کرے، میرے آقا کی عاجزی کا مقابلہ نہیں۔ حضرت نبی علیہ السلام نے اللہ پاک سے جو دعائیں کی، بڑی عجیب دعائیں، میں ترجمہ تو عرض کر دوں گا مگر وہ روح نہیں بیان ہوگی۔ حضور علیہ السلام فرماتے اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا بندہ، میرا مولا، میرا داتا، میرا مالک تو ہے۔ ہم نے کبھی کہا ہے کہ یا اللہ ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے محتاج ہیں، ہم تیرے بندے ہیں؟ ہم تو بس دعا اٹھاتے ہیں یا اللہ کروڑ روپیہ دے دے۔ پہلے عاجزی تو کریں، پہلے درماندگی تو کریں۔ ملتان کے رہنے والوں، پاکستان کے رہنے والوں، اس کے گرد و نواح کے آنے والے مسلمانوں، آج میری بات سن لو، میدان عرفات میں آنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی عبودیت کا اظہار کریں، ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں، اس کے گناہگار بندے ہیں، غلام بن کر آؤ، محتاج بن کر آؤ، منگتے بن کر آؤ، فقیر بن کر آؤ، سوالی بن کر آؤ، گداگر بن کر آؤ۔ کبھی دیکھو گداگر کو کیسے بھیک مانگتا ہے، اگر کسی بڑے آدمی کے دروازے پر چلا جائے، ایک دفعہ سوال کرے گا وہ نہیں دیتا تو یہ اس کی تعریف کرتا ہے، وہ پھر بھی نہیں دیتا، منت سماجت کرتا ہے، وہ پھر بھی نہیں دیتا، کہتا ہے خان صاحب، سردار صاحب میں تیرے دروازے پر آیا ہوں، اتنا غریب محتاج ہوں کہ کھانے کا کچھ نہیں، میں تو نہیں جاتا جب تک تو مجھے نہیں دے گا۔ سخی کا دروازہ ہے، بڑا آدمی جب اس کی عاجزی کو دیکھتا ہے، جب اس کی درماندگی کو دیکھتا ہے، بالآخر کچھ نہ کچھ اسے ضرور دیتا ہے۔ مسلمانوں تم تو بڑے بادشاہ کے دروازے پر آئے ہو، اگر تم اس عاجزی سے مانگو گے وہ کیسے نہیں عطا کرے گا؟ اس عاجزی سے مانگو۔ اور میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں اگر مانگنے کا طریقہ سیکھنا ہے نا تو گداگر سے سیکھو،
کیسے مانگتا ہے؟ ایک بندہ ہو کر دنیا کی مجبوری کو سامنا کر بڑے آدمی کے پاس پاؤں پکڑتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، اس کی تعریفیں بھی کرتا ہے اور اس کے بچوں کو دعائیں بھی دیتا ہے، اللہ تیرا بھلا کرے، سخی ہے تو اللہ تیرے بچوں کا مقدر نیک کرے۔ دیکھا ہے گاڑی پر آپ سوار ہوتے ہیں، باہر مانگنے والے کھڑے کیا کہتے ہیں؟ اللہ خیر نال پہنچاوے، دعائیں دیتا ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ یار دعائیں دیتا ہے، بیچارہ مانگتا ہے، تعریف ہے، اس کو کچھ نہ کچھ دے دو۔ اس انداز سے جب بڑے مالک کے دروازے پر آئے ہو، عاجزی کا اظہار کرو گے، آنسو بہاؤ گے، جھولی پھیلاؤ گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مانگو اور وہ نہ عطا کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں جب کوئی میرا بندہ عاجزی سے میرے سامنے جھولی پھیلاتا ہے، عاجزی سے مجھ سے مانگتا ہے، اگر وہ خالی چلا جائے مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ فرماتے مجھے حیا آتی ہے، تو اللہ ہمیں خالی نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ۔ تو آج جھولی بھر کے جانا ہے، کہو انشاءاللہ۔ تو اللہ نے دعا خود سکھائی، باپ آدم نے مانگا، اللہ نے عطا کیا کہ نہیں؟ زور سے۔ اور میرے آقا نے مانگا، اللہ نے عطا کیا کہ نہیں؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اللہ میں بھی تیرا غلام، میرا ابا بھی تیرا غلام، میری اماں بھی تیری خادمہ، میں تیرے غلام کا بیٹا۔ کیسی عاجزی کا لفظ ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں جو حرم میں داخل ہوا، میں نے اپنے آقا کو دیکھا کہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر مقام ملتزم سے چمٹ کر روتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہم انی عبیدک، یا اللہ تیرے تو بڑے بڑے بندے ہیں، میں تو تیرا چھوٹا بندہ ہوں۔ حضور سے بڑا کون ہے دنیا میں؟ قول صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الف الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ تو وہ اپنی آقا سے عاجزی سیکھیں۔ تو یہ پہلا تحفہ یہاں سے جو ہمیں ملا ہے وہ حضرت آدم کی توبہ کا تحفہ لے کے جائیں گے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں میں بالکل رحمت کی قلم پھیرتا ہوں، ایسے ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیے ہی نہیں۔ اور حاجی کے متعلق ہے جب سچی توبہ کر کے جائے ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ اخلاص شرط ہے، توبہ شرط ہے، معافی شرط ہے۔ اور اگر آپ تھک نہ جائیں تو میں یہ بھی عرض کر دوں کہ توبہ کی 6 شرطیں ہیں۔ توبہ کی شرطیں کتنی ہیں؟ کتنی شرطیں؟ صرف یہ نہیں بس ایک دفعہ کہہ دی یا اللہ بس میری توبہ ہے۔ توبہ کی 6 شرطیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا توبہ کرنی ہے سچی کرو، خالص توبۃ نصوحا۔ پوچھا حضرت وہ کیا ہے؟ فرمایا 6 شرطیں اس کی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جتنے احکام چھوڑے ہوئے ہیں فوراً شروع کر دیں۔ نماز نہیں پڑھتے تو پڑھیں، روزہ نہیں رکھتے تو رکھیں، مالدار ہیں حج نہیں کیا تو کریں، زکوٰۃ نہیں دی تو زکوٰۃ دیں، اعمال کی پابندی کریں۔ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جتنے اعمال اب تک چھوٹ گئے، قضا ہو گئیں، وہ تمام نمازیں قضا ادا کریں۔ جو قضا ہو گئی قضا پڑھیں، جو روزے نہیں رکھے وہ رکھیں، جتنے سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی وہ دیں، جتنا زمین کا عشر نہیں دیا وہ ادا کریں، حج نہیں کیا تو فوراً حج کریں۔ جیسے حضرت فرما رہے تھے جائیداد تقسیم نہیں کی تو تقسیم کریں، اپنے باپ کی جائیداد میں اپنی بہنوں کو حصہ دیں، وراثت صحیح تقسیم کریں۔ اور ایک توبہ کی شرط یہ ہے کہ جو گناہ ہو گئے سب کو چھوڑیں، ان پر نادم ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں کہ میں چوری کرتا تھا آئندہ نہیں کروں گا، بے حیائی کرتا تھا نہیں کروں گا، دھوکہ کرتا تھا نہیں کروں گا، خیانت کرتا تھا نہیں کروں گا، سود کھاتا ہوں نہیں کھاؤں گا، ملاوٹ کرتا ہوں نہیں کروں گا، غلط کام کرتا ہوں نہیں کروں گا، شراب پیتا ہوں نہیں پیوں گا، بہن بیٹی کا حق نہیں دیا دوں گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ توبہ کی شرطیں ہیں۔ جو کام چھوڑے ہوئے ہیں کریں، جو گناہ ہے چھوڑ دیں۔ ظلم، زیادتی، اور ہمارے معاشرے میں بڑا ایک گناہ ہے جس میں ہم سب ملوث ہیں، شاید کوئی الا من رحم اللہ، کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہو، اور ہم سب اس میں شریک ہیں، قطع رحمی۔ معمولی بات ہوئی بھائی کی بھائی سے علیحدہ ختم،
मामूली झगड़ा हुआ, आना जाना खत्म, जमीन के 1 फुट पे लड़ाई, भाई की गर्दन में उतार दी। बड़ा जुल्म है, बड़ी ज्यादती है। ऐसे मौके पर तमाम लोगों की बख्शिश हो जाती है, जालिम की बख्शिश नहीं होती। लैलतुल कद्र की रात में तमाम लोगों की बख्शिश हो जाती है, माँ बाप के नाफरमान की बख्शिश नहीं होती, खता रहमी करने वाले की बख्शिश नहीं होती, और दिल में कीना और बुग़्ज़ रखने वाले की बख्शिश नहीं होती। तो हमने तौबा करनी है कि हम सबसे सुलह करेंगे। कसूर आपका हो या ना हो, अना को छोड़ दें, जिद को छोड़ दें। और मैंने हदीस में देखा है, जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तो आदमियों के दरमियान लड़ाई हो जाए, एक आदमी का अगर कसूर न भी हो और वो खुद चलकर उसके पास जाए, उससे जाकर माफी मांग ले, भाई जान मेरी गलती सही, मैं माफी मांग रहे आया हूँ, 70,000 मलाइका की जमात इस आदमी के लिए रोजाना बख्शिश की दुआ करती है। ये सौदा सस्ता है या महंगा है? सस्ता सौदा है। तो सबको माफ करेंगे और जुल्म छोड़ेंगे और कता रहमी खत्म करेंगे और सिला रहमी करेंगे। सलाम अलैकुम की तर्क करना जायज नहीं है। मैं एक जुमला कहा करता हूँ, आज आपसे भी कहता हूँ, ये रिश्ता नाता मुकद्दस होता है। रिश्ते लोग नहीं बनाते, रिश्ता खुदा बनाता है। अल्लाह ने बनाया ना हमारा बाप कौन है, अल्लाह ने बनाया ना हमारा दादा कौन है, अल्लाह ने बनाया हमारा भाई कौन है, हमने खुद बनाया है। कौन है? तो जो अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह को पता नहीं चला कि मैं सही बना रहा हूँ या गलत? तो फिर किस बात का इख्तलाफ है? हमारा भाई है ना, हमारा खून एक है ना, उसे बर्दाश्त करें। और जिस तरह खुद आप बाप की जायदाद के हिस्सेदार बने हुए हैं, वो भी हिस्सेदार है कि नहीं? और अपनी बहनों को भी हिस्सा दें। अक्सर औरतों पर यह जुल्म है कि उनको नहीं देते। कहो जी जायदाद तकसीम करो विरासत में, बेटी को हिस्सा दे दो, बहन कहते हैं उसकी शादी हो गई है, अपने घर चली गई, हमने उसको इतने जेवरात दे दिए थे। तुम्हें किसने कहा जेवरात दो? बाप की विरासत में वो शरीक है जिस तरह तुम बाप की विरासत में शरीक हो। करेंगे? ये हमारे मुआशरे का बड़ा जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि गुनाह जो हो गए हैं, इतना अरसा जो हमने नमाजें नहीं पढ़ी, इतना अरसा हो गया हमने हज नहीं किया, इतना अरसा हो गया हमने भाई का हक नहीं दिया, इस पर निदामत, ये जुल्म क्यों हो गया, ये कोताही मुझसे क्यों हो गई? न हो। मोमिन मोमिन का भाई है, मुसलमान मुसलमान का खैर खा है, इंसान इंसान का हमदर्द होना चाहिए। सुनते नहीं आप, हुजूर अलैहिस्सलाम को लोग पत्थर मारते हैं, आप रहमत की दुआएं देते हैं, हिदायत की दुआएं फरमाते हैं। तो ये तरीका लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है। हुजूर की सीरत को सामने रखें ना, आपके मुबारक अखलाक कैसे थे, हयात तय्यबा कैसी थी। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। तो तौबा करनी है तो ये तमाम शरायतों, फिर अल्लाह फरमाते हैं बंदा मेरा मांग, तो क्या मांगते हैं? अभी अता करता हूँ। सच्ची तौबा हम नहीं करते, इसलिए कबूल नहीं होती। तो आज हमने सच्ची तौबा करके जाना है इंशाअल्लाह। और फिर तौबा की आगे और 2 किस्में हैं, एक अमल की तौबा, एक अकीदे की तौबा। जिनका अकीदा खराब है वो भी तौबा करे, या अल्लाह मुझे पता नहीं था, आज के बाद अकीदा सही होगा। अच्छा, हमारे यहाँ जो 2-4 लफ्ज पढ़ लेते हैं, वो फिर लोगों को धोखा देना शुरू कर देते हैं। एक साहब मुझसे भी फरमा रहे थे कि जी जो नबी का उम्मती है, कलमा पढ़ता है, वो तो शिरक नहीं कर सकता। मैंने कहा ये आपकी खाम ख्याली है, काश आप कुरान पढ़ते तो आपको पता चल जाता। अल्लाह कुरान में फरमाते वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। कई लोग ऐसे हैं ईमान भी लाते हैं, शिरक भी साथ करते हैं। शायद उन्हें शिरक का माना नहीं आया। शिरक होता ही तब है कि पहले अल्लाह को बंदा माने तो फिर गैर को शरीक बनाए। अगर वो नहीं मानेगा वो तो कुफ्र हो जाएगा। ये शिराकत, अगर पहला आदमी नहीं है तो दूसरा आदमी तो दुकान में शरीक कैसे होगा? बात समझ आ रही है? पहले खुदा को मानेगा तो फिर उसकी सिफात में गैरों को शरीक बनाएगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान बुखारी में है, सही है, इनकी रिवायत है, हज़रत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे फिर इस बात का खतरा है कि तुम जरूर बिल जरूर पहले लोगों के ताबेदार बन जाओगे। शिब्रम बिशिब्रिन मज़राइन बिज़राइन, हाथ दर हाथ, बालिश दर बालिश, तुम लोगों की पैरवी करने लगोगे। सहाबा ने
نصارہ کے طریقے اپنانا شروع کر دو گے، مجھے اس کا بڑا خطرہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ خطرات تو ہیں کہ ہم ہوں تو مسلمان اور کام ہو ہمارے یہودیوں والے، کام ہو ہمارے عیسائیوں والے۔ جیسے شادیوں میں آپ حضرات رسم و رواج کرتے ہیں، اکثر ہندوانہ ہے۔ دکاندار کے پاس جاؤ نا صبح سودا لینے، یہ چیز دے دو 100 روپے کی، وہ مہنگی ہے، گاہک رعایت مانگتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی چلو 5 روپے کم دینا، وہ کہتا ہے نہیں مہنگی ہے، میں اگلی دکان سے لوں گا۔ تو دکاندار اسے پتہ کیا کہتا ہے؟ مہربانی کرو بھائی سودا لے جاؤ، صبح کا ٹائم ہے، بونی تو کراؤ۔ مسلمانوں یہ ہندوانہ اصطلاح ہے، ہندو کا نظریہ ہے پہلا گاہک چلا جائے گا تو سارا دن میں مکھیاں مارتا رہوں گا۔ یعنی ابھی تک ہمارا یقین نہیں ہوا کہ روزی دینے والا اللہ ہے۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں۔ تو توبہ، عقیدے کی بھی توبہ کرنی ہے، عقیدہ ہمارا صحیح ہو، اور عمل کی بھی توبہ کرنی ہے کہ عمل ہمارا زور سے۔ یہ پہلا تحفہ ہے عرفات کا، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ۔ دوسرا تحفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا جذبہ۔ کیا عظیم قربانی ہے! حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑے امتحانات سے گزارا، جب کامیاب پایا تو اللہ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، فرماتے میں نے کئی چیزوں میں آزمایا، ہر موقع پر ابراہیم کامیاب ہو گیا۔ بڑی شان والا ہے، حضور علیہ السلام کے جد امجد ہیں، موحد اعظم ہیں، توحید کا پرچار کرنے والے۔ ہمیں بھی حکم ہے ملت ابراہیمی کی تابعداری کا۔ تو اصل میں وہ وہی قربانی کا جذبہ اندر کار فرما ہے، اس کو ہم نے سامنے رکھنا ہے۔ ایک عرصے تک حضرت ابراہیم کی اولاد نہیں تھی، 86 برس تک اولاد نہیں ہوئی۔ مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت کو تحفے میں دی، آپ واپس آئے، بڑی گھر والی کا نام تھا سارا، اس نے حضرت کو مشورہ دیا کہ یہ بادشاہ نے جو اپنی بیٹی ہاجرہ دی ہے آپ اسے نکاح کر لیں، شاید اللہ اولاد دے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہنشاہ مصر کی بیٹی ہاجرہ سے شادی کی 86 برس کی عمر میں، اور ساتھ دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین، اللہ تو دوسری شادی بھی میں نے کر لی، مہربانی فرما اولاد تو عطا فرما۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد والا خزانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ پاک نے بڑی مہربانی فرمائی، پہلا بیٹا حضرت کو عطا کیا 87 برس کی عمر میں، اور پہلی گھر والی سے نہیں دوسری گھر والی سے، اسی کا نام ہے اسماعیل علیہ السلام۔ جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے نا تو جو بی بی سارہ تھی وہ رش کرنے لگی، ابراہیم اللہ نے اسے تو بیٹا دیا، یہ تو کل آئی ہے، مجھے اللہ نے بیٹا نہیں دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے سمجھایا، تسلی دی، اللہ کی بندی تو بھی اللہ سے مانگ، اللہ تجھے بھی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ پھر 13 سال بعد اللہ نے اسے بھی بیٹا عطا کیا، صبر کیا تو اللہ نے 13، جب حضرت کی عمر 100 سال کی ہو گئی اللہ نے پھر اسے بیٹا عطا کیا۔ پہلا بیٹا حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ سے ہوا، حضرت کی عمر 87 سال تھی، اللہ نے اسی کے بارے میں حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑاؤ۔ گھر والی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی بیت اللہ شریف کے پاس، اس وقت کوئی عمارت نہیں تھی، مکان نہیں تھا، شہر آباد نہیں تھا، لکوں تک صحرا، ریت کے ٹیلے، چاروں طرف پہاڑ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے، اترے، بیٹھنے لگے، اللہ نے اگلا حکم سنایا، میرے خلیل اپنی گھر والی اور بیٹے کو یہاں چھوڑ دیں، آپ جہاں سے آئے واپس چلے جائیں۔ قربانی دیکھیں، قربانی دیکھتے جائیں ذرا، میں ذرا اس کا نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے، واپس نہیں آئے، اللہ کا حکم ہو تو واپس۔ اب سوچیں کہ بیٹا ہو حضرت کا بڑھاپے میں، اولاد ہو آدمی کی بڑھاپے کی، اکلوتا بیٹا، اور وہ بھی جنگل میں پلتا رہے، تو دل میں کتنی محبت ہوگی، کتنا شوق ہوگا۔ پھر جب اللہ نے اجازت دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس ملنے آئے تو حضرت اسماعیل ماشاءاللہ لڑکپن میں تھے، بعض کہتے 7 سال، بعض کہتے 8 سال، بعض کہتے 9 سال، بعض کہتے 11 سال، بعض لکھتے 13 سال کا بچہ تھا، لڑکا تھا، چلتا پھرتا دوڑتا۔ خوش ہو گئے، میری نگرانی، میری حفاظت کے بغیر اللہ نے اسے جوان کر دیا۔
یہ بڑا ہوگا، میرا دست و بازو بنے گا، دین کے کام میں میری معاونت کرے گا۔ پہنچے تھے، حضرت خواب دیکھا کہ میں اسی بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ ہمارے خواب کبھی سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹے ہوتے ہیں۔ نبی کا ہر خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا ہر خواب اللہ کا امر ہے، اللہ کا دین۔ بیٹے سے مشورہ کیا، بیٹا میں نے خواب دیکھا، میں تمہیں اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی تو بڑا عجیب بیٹا تھا نا، یہ وہی ہے فبشرناہ بغلام حلیم، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں حلیم بیٹا دوں گا۔ بیٹے نے بڑا عجیب جواب دیا، ابا جی یہ خواب نہیں ہے، آپ کر چھوڑیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو اللہ کا دین ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ نبی کی نیند بھی ممتاز ہے، نبی کا خواب بھی ممتاز ہے۔ ہماری نیند سے ہمارا وضو بھی ٹوٹتا ہے، نبی کی نیند سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، فرماتے میں نے ایک رات پیغمبر کے گھر گزاری، رات کو میں نے دیکھا اپنے سام سو گئے، آپ کو گہری نیند آئی، خراٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ صبح ہوئی، نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال جگانے کے لیے آئے، میں اٹھا، میں وضو کرنے لگا، میں نے دیکھا حضور علیہ السلام نے وضو نہیں فرمایا، مسجد میں تشریف لائے اور آ کر مصلی پر کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ فرماتے میں حیران ہو گیا کہ شاید آپ کو بھول ہو گئی، آپ کو یاد نہیں رہا، آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ چلے جب آپ نماز پڑھا لیں گے تو میں قریب ہو کر عرض کروں گا کہ آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ تو فرماتے جب آپ نے نماز کا سلام پھیرا میں آپ کے قریب ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ شاید آپ کو یاد نہیں رہا، آپ نے نیند کی، آپ نے وضو نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تنام لا ولا ینام قلبی، تجھے پتہ نہیں کہ اللہ نے مجھے نبوت کا تاج پہنایا، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، تیری نیند سے تیرا وضو ٹوٹتا ہے، میری نیند سے میرا وضو نہیں ٹوٹتا۔ نبی کی نیند بھی ممتاز ہے، اس سے میرے اکابر نے لکھا کہ نبی کی موت بھی ممتاز ہے، ہمارے جیسی نہیں ہے۔ نبی کا کوئی کام ہمارے جیسا نہیں ہے، آپ کی زندگی ممتاز تھی، تو نبی کا خواب بھی ممتاز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچے سے مشورہ کیا، اس نے بڑا عجیب جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی یہ خواب نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، آپ اسے کر گزرے۔ بیٹا اس لیے پوچھتا ہوں شاید آپ برداشت نہ کر سکیں۔ عرض کی ابا جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اللہ کے نام پر مجھے ذبح کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے ذبح کریں، دیکھیں میں صبر کا کیسے نمونہ پیش کرتا ہوں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو عطا بے فرزندی۔ حضرت ابراہیم نے وہ چھری اٹھائی، اسی اکلوتے بیٹے کی گردن پہ رکھ دی۔ یہ ہے قربانی، ایسا قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ قربانی ہوگی پر ابراہیم جیسی قربانی کسی نے نہیں دی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اب ذبح کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، لیکن بیٹا ذبح ہوا، بولے بیٹا ذبح ہوا؟ اگر یہ کہیں کہ ابراہیم کو پتا تھا کہ بیٹا ذبح نہیں ہوگا تو پھر قربانی کیسی، امتحان کیسا؟ یا حضرت اسماعیل کو پتا تھا کہ میں ذبح نہیں ہوں گا، پھر امتحان کیسا، قربانی کیسی؟ باپ کی کوشش ذبح ہو جائے، بیٹے کی بھی کوشش میں قربان ہو جاؤں، مگر دو پیغمبروں کی کوشش، چاہت، محنت کے باوجود اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، ہوا وہ جو میرے اللہ نے چاہا۔ سمجھ آئیے بات؟ ذبح ہوئے اسماعیل، حضرت نے تو پورا زور لگایا کہ نہیں لگایا؟ بس اس کو بدن کے باندھ کر اس گھڑی اس کو لٹایا خاک پر، تیز کر لی اس نے ہاتھ میں چھری اور اس کے نازک حلق پر جو دھری، قدرت حق سے نہ کاٹا ایک بار، باپڑا محل حیرت دیکھار، پھر چھری بولی ابراہیم سے، عزت سے، آداب سے، تعظیم سے، جس نے آتش تجھ پہ کی گلزار ہے اسی نے کر دی کند میری دار ہے۔ چھری زبان حال سے کہتی ابراہیم تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، کل لوگوں نے آپ کو آگ میں ڈالا تھا، جو خدا آپ کو آگ میں جلنے نہیں دیتا تھا وہی خدا آج مجھے اسماعیل کی گردن پہ چلنے نہیں دیتا۔ اللہ نے کل آپ کو بچایا تھا، آج اللہ نے اسماعیل کو بھی بچا دیا، لیکن قربانی قبول ہو گئی، ہوئی یا نہیں؟ زور سے وَلَا دَيْنَاهُ يَا ابراہیم، اللہ پاک فرماتے ہم نے ندا دی میرا خلیل، کل صدقت الرؤیا، تو نے تو اپنا
نہیں, ہمیں تیری یہ قربانی بڑی پسند آئی, ہمیں تیرا جذبہ بڑا پسند آیا, ہمیں تیری ادا بڑی پسند آئی, رہتی دنیا تک میں تیرا نام روشن کروں گا. محمد عربی آئیں گے, بے شک تیری اولاد میں سے ہوں گے, لیکن مقام و مرتبہ میں بڑے اونچے ہوں گے, آئیں گے وہ بھی تیری سنت کا جھنڈا بلند کریں گے. یہ وہ ابراہیم کی یاد ہے جو آج تازہ ہو رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اقوام عالم کے لوگ حضرت ابراہیم کی صداقت پر متفق ہیں. دنیا کا کوئی کافر ایسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم کو نہ مانتا ہو. یہودی بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, مشرک بھی مانتے ہیں, اور کہتے ہیں ابراہیم جس دین پر ہو وہ سچا دین ہے. تو حضرات دنیا کو یہ پیغام دیا کریں, یہودیوں کو بتائیں, عیسائیوں کو بتائیں, دنیا کے کافروں, اگر حضرت ابراہیم کو مانتے ہو, ہم تمہیں بتا دیں کہ حضرت ابراہیم یہودی نہیں تھے, حضرت ابراہیم عیسائی نہیں تھے, حضرت ابراہیم مشرک نہیں تھے, بلکہ حضرت ابراہیم حنیف مسلم تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری یادگاریں ہمارے پاس ہیں. بیت اللہ حضرت ابراہیم کی یادگار ہمارے پاس ہے, حجر اسود حضرت ابراہیم کی یادگار ہمارے پاس ہے, مقام ابراہیم حضرت ابراہیم کی یادگار ہمارے پاس ہے, صفا مروہ حضرت ابراہیم کی یادگار ہمارے پاس ہے, زمزم شریف کا پانی حضرت ابراہیم کی یادگار ہے, وہ بھی ہمارے پاس, مینا حضرت ابراہیم کی یادگار ہے, وہ بھی ہمارے پاس, اور حضرت اسماعیل والی قربانی حضرت ابراہیم کی یادگار ہے, یہ بھی ہمارے پاس. اور یہ کل جو آپ جمعرات کو ماریں گے یہ بھی ابراہیم کی یادگار ہے. شیطان یہاں آیا, رکاوٹ ڈالی, کیا کرتے ہو خلیل, بیٹا کون قربان کرتا ہے؟ حضرت پتھر اٹھایا, دے مارا, ظالم تو مار کھانے کے قابل ہے, تو مجھے روکتا ہے. یہ ادا بھی اللہ کو پسند آئی. جو پیغمبر کا امتی آئے حضرت ابراہیم کی یاد میں, وہ بھی شیطان کو کنکریاں ماریں گے, لیکن دل میں وہ جذبہ ہو, آپ نے جوتے نہیں اٹھا لینے. شیطان کھڑا ہوا نہیں ہے, وہ تو کب کا دفع ہو چکا ہے, مار کھا رہا ہے, مار کھا رہا. وہاں پلر بنائے گئے, آپ نے کنکریاں آرام سے مارنی ہے. بعض لوگ زور سے مارتے ہیں نا, یہاں سے بازو نکل جاتے ہیں. بعض لوگ جوتے پھینکتے رہتے ہیں, یہ کام نہیں کرنا. شریعت کی حدود سے تجاوز نہیں. 7 کنکریاں پہلے دن بڑے شیطان کو, پھر اگلے دن تینوں کو, پھر اگلے دن تینوں کو, 7 کنکریاں. جب واپس یہاں سے جانے لگے تو مزدلفہ سے کنکریاں اٹھا لے, ہر آدمی 70 کنکریاں اٹھائے. کتنی؟ بعض لوگ ہجوم کی وجہ سے گھبرا جاتے, میں نہیں جا سکتا, آپ مار دیں. ایسا نہیں کرنا. جو آدمی کنکری نہیں مارے گا دم پڑے گا. ہر آدمی کنکریاں خود مارے, خواتین بھی جائیں, مرد بھی جائیں, بوڑھے بھی جائیں, بیمار بھی جائیں, پیدل نہیں چل سکتے ویل چیئر پر جائیں, حد المقدور کوشش کریں کنکریاں خود ماریں. اور کنکری مارنے کے بعد حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا 10 کو نہیں, 11 اور 12 کو, پہلے کو دوسرے کو, دونوں کو کنکریاں مارنی ہے. حج کی قبولیت کی دعا کرنی ہے. وہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے کہ دشمن, اللہ کے دشمن کو مار پڑتی ہے, اللہ خوش ہوتا ہے, مومن کی دعا قبول ہوتی ہے. بڑا جو ہے جمرہ عقبہ, اس کو جب مارنی ہے تو اس وقت دعا نہیں کرنی. کل میں نے یہ مسئلہ سمجھایا تھا. دعا کرنا عبادت ہے, دعا کرنا ثواب ہے, دعاؤں کے ہم قائل ہیں, لیکن اس وقت کریں گے جس دعا پر نبی کی مہر ہو. میرے آقا نے 2 شیطانوں کی جمرات کے وقت دعا کی ہے, تیسرے پر دعا نہیں فرمائی. کوئی کہے جی کیا حرج ہے, ہم حرج والے نہیں ہیں, ہم حضرت نبی کے عمل والے ہیں, پیارے آقا کی سنت والے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ تو یہ ساری یادیں حضرت ابراہیم کی آج ہمارے پاس ہیں. اس کا مطلب ہے حضرت ابراہیم کی ملت کے ہم صحیح تابع دار ہیں. تو دین ہمارا سچا, مذہب ہمارا, عقیدہ ہمارا, ملت ہماری, نبی ہمارا, قرآن ہمارا, طریقہ ہمارا, بیت اللہ ہمارا, روضہ رسول اللہ ہمارا, اور حج ہمارا بھی. الحمدللہ, اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری خصوصیات ہیں. پہلے سفید داڑھی حضرت ابراہیم کی ہوئی تھی. پہلے بال سفید نہیں ہوتے تھے. حضرت ابراہیم کے زمانے میں پہلے ان کی داڑھی مبارک سفید ہو گئی. پوچھا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے خلیل یہ وقار ہے. یا اللہ یہ وقار ہے تو پھر وقار کو بڑھا دے. لیکن ہمیں وقار پسند نہیں ہے, ہم تو داڑھی کو کالا کرتے ہیں.
ویسے تو ہر چیز سفید آپ کو پسند ہے، پتہ نہیں بال کالے کیوں پسند ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سفید بالوں میں اللہ کا نور ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا سفید بال نہ اکھاڑا کرو، اللہ کا نور ہے، اللہ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے، تو بالوں کو کالا نہیں کرنا بھائی، داڑیاں پوری رکھنی ہے اور کالا بھی نہیں کرنا۔ کریں گے؟ کہتے ہیں انشاءاللہ۔ بال کالے نہیں کرنے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، بددیانتی ہے، سفید رکھیں سفید، اور سرخ کر سکتے ہیں، مصنون عمل ہے، سرخ داڑھی سنت ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی مبارک سفید۔ پہلے پہلے ممبر پر خطبہ دینے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، پہلے پہلے عصا اٹھانے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، پہلے پہلے مسواک کرنے والا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، پہلے پہلے تلوار چلانے والا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، پہلے پہلے خطرہ کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، پہلے پہلے قربانی کرنے والے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، شیطان کو کنکریاں مارنے والے بھی ابراہیم علیہ السلام ہے، بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ ساری یادگاریں آج ہمارے پاس ہیں، صفا مروہ بھی ہمارے پاس ہے، اماں ہاجرہ کی یادگار ہے، اماں دوڑی تھی، خدا کو ادا پسند آئی، میری بندی دوڑی ہے، قیامت تک اس کو جاری رکھوں گا۔ اور زمزم تو بڑی عجیب یادگار ہے، زمزم کا پانی پئیں گے نا، میرے آقا نے فرمایا تمام پانیوں سے بہترین پانی زمزم کا، نکلا جنت سے ہے، ظاہر دنیا میں ہو رہا ہے، اس کا میٹیریل جنت سے آیا ہے۔ زمزم پیے، زمزم پلائیں، زمزم میں شفا ہے، زمزم کو لے جائیں، تحفہ دیں، گھر میں رکھیں۔ زمزم کا بیچنا جائز نہیں ہے، بیچنا جائز زور سے۔ ایک مسئلہ اور بھی ساتھ عرض کر دوں، وہ ہے تو آپ کے خلاف، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں تو سچی بات کہنے کا آدمی ہوں۔ زمزم شریف کائنات کا بہترین پانی ہے، زمزم میں شفا ہے، زمزم کے اندر رحمت ہے، برکت ہے، زمزم پیے، زمزم پلائے، لیکن اللہ کے لیے خالص زمزم پلائے، ملاوٹ نہ کریں۔ کریں گے؟ زمزم میں ملاوٹ۔ ایک آدمی مجھ سے پوچھ رہا تھا جی پانی بڑا تھوڑا ہے، میرے دوست بہت زیادہ ہے، کتنا پانی ملا سکتا ہوں؟ میں نے کہا آپ گھر کی ٹینکی میں ڈال دیں، سارے محلے والے پیتے رہیں گے، آپ کا اپنا ذوق ہوگا۔ تیری جدا پسند ہے میری جدا پسند، تیری جدا پسند ہے میری جدا پسند، تجھ کو خود ہی پسند ہے مجھ کو خدا پسند۔ آپ کا ملاوٹ والا مزاج ہوگا۔ میں نے جن لوگوں کے سامنے بیٹھ کر دو زانو بیٹھ کر پیغمبر کی حدیث پڑھی، حضرت نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھا، میرے اساتذہ نے، میرے مشائخ نے مجھے یہ سبق پڑھایا، ہر چیز خالص ہونی چاہیے، ہمارا کلمہ بھی خالص ہو، ہمارا وضو بھی خالص ہو، ہماری اذان بھی خالص ہو، ہماری نماز بھی خالص ہو، ہمارا عقیدہ بھی خالص ہو، ہمارا زمزم شریف بھی خالص ہو، مکے والا کعبہ بھی خالص ہو، محمد کا سبز روزہ بھی خالص ہو۔ ہم دو نمبر کے قائل نہیں ہیں کہ اس جیسا کوئی اور بنا کے رکھ دیں، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں۔ تمہیں یہ ذوق مبارک ہو، ہمیں یہ ذوق نہیں چاہیے، ہم اصل کے قائل ہیں۔ جس کو شوق ہو وہ دروازے پہ جائے، جائیں گے یا نہیں؟ بولے بولے، نقل بنانے سے وہ اجر ملتا ہے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی میری مسجد نبوی میں آئے، ایک نماز ادا کرے، ہزاروں نمازوں کا ثواب ملے گا۔ جو آدمی حرم کعبہ میں آئے، ایک رکعت ادا کرے، لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا۔ اس کے لیے پاکستان والوں 4 لاکھ روپے خرچ کر کے مکہ شریف آنا پڑے گا، اس کے لیے مدینہ منورہ آنا پڑے گا۔ ریاض الجنہ مدینے میں موجود ہے، آپ کے پاکستان میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو زمزم خالص تھوڑا پلا دو، تھوڑا پلا دو، زیادہ نہ پلا سکو کوئی حرج نہیں، لیکن خالص ہو زمزم، سبحان۔ اور اگر ذوق ہو آپ کو تو یہ حضرات آپ کو بتائیں گے جہاں قریشی سے موجود ہیں، وہ آپ کو لے جائیں گے۔ اور بھی بہت قیمتی کنویں ہیں جہاں مکہ شریف خاص کر مدینہ منورہ میں، ایسے کنویں موجود ہیں جن کا پانی میرے آقا نے نوش فرمایا، ایسے کنویں موجود ہیں جو صحابہ نے کھدوائے، ایسے کنویں موجود ہیں جن سے صحابہ نے وضو کیا، اور وہ کنویں بھی موجود ہیں جن کا پانی میرے آقا نے نوش فرمایا، وضو بھی فرمایا، اور ان پانی کے اندر میرے آقا نے اپنی لوح پہ تہن بھی ڈالی۔ اللہ وہاں اگر لے جائے تو بڑی سعادت ہے۔ بیر روحہ کے بارے میں بڑا مشہور ہے، 70 نبیوں نے اس کا پانی پیا، 70 قریشی صاحب کے بیٹے ہیں، 70۔ اللہ اکبر۔ مدینہ شریف سے بدر کے راستے پر جاؤ، 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک کنواں ہے، اس کا نام بیر روحہ ہے، 70 نبیوں نے اس کنویں کا پانی پیا۔ فقیر کو وہاں جانے
یہ کہ وہ سارا کنواں پانی کا کڑوا تھا. صحابی پانی کا ڈول بھر کے لے آیا. یا رسول اللہ پانی کڑوا ہے, پینے کے قابل نہیں. آپ علیہ السلام نے اس پانی کے اندر اپنی مبارک لوہوں پہ دہن ڈالی, پانی نوش فرمایا. صحابی کہتے میں نے دیکھا سارا ڈول میٹھا ہو گیا. حضور نے فرمایا میرے ساتھی یہ میری لوہ والا پانی لے جا, کڑوے پانی کے کنویں میں ڈال دے. کہتے میں نبی کی مبارک لوہ والا میں پانی لے گیا, اس میں نے پھر لوہا میں ڈالا. نبی کی لوہ میں دان کا اندر جانا تھا, میں نے دیکھا کہ سارا کنواں میٹھا ہو گیا. اگر اللہ وہاں لے جائے اس کا پانی بھی پی لیں, پیئیں گے زور سے اللہ. پانی بھی پی لیں, دیکھ پی آئے, 1400 سال بیت گئے, وہ کنواں بھی موجود ہے, پانی بھی موجود ہے بھی میٹھا. ہم آقا کے معجزے کے قائل ہیں, آقا کے معجزے کے بولیں بلند آواز سے, یہ تو بہت دور کی بات ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے ہجرت کی رات حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں پر ایڑی پر حضرت نبی نے اپنی مبارک لوہ پہ دہن لگائی تھی. اس ایڑی میں جو سانپ کی زہر تھی وہ زہر ختم ہو گئی تھی. آج بھی اگر مدینہ شریف میں صدیق اکبر کے خاندان کا اصلی آدمی مل جائے اور کسی کو سانپ کاٹے, صدیقی خاندان کا آدمی بسم اللہ پڑھ کر اپنی لوہ پہ دہن لگائے, اللہ کی قسم ہے لوگوں آج بھی خدا شفا دیتا ہے. ہم کرامت کے قائل ہیں, لیکن ولی ہو ولی کرامت کے اور معجزات کے بولو برکتوں کے قائل ہیں, سعادتوں کے قائل ہیں. حضرت بی بی میمونہ کے بعد سیدہ ام سلمہ کے بعد نبی علیہ السلام کا جبہ مبارک تھا. مدینے میں لوگ بیمار ہوتے تھے, بی بی صبا کے پاس آتے تھے. حضرت نبی کی زوجہ مطہرہ نبی کا جبہ پانی میں بھگو کر نچوڑ کر دیتی تھی, مریضوں کو پلاتے تھے, اللہ شفا دیتا تھا. ہم اس کے قائل ہیں. آپ نے غلط سنا ہے, آپ قریب آئے پتہ چلے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. خالد بن ولید نامور سپہ سالار یرموک کی لڑائی میں لڑ رہے تھے. امام بہقی نے اس واقعے کو نقل کیا. دوران لڑائی خالد بن ولید کی ٹوپی گر گئی. حضرت خالد نے زور سے آواز لگائی, میری ٹوپی میری ٹوپی میری ٹوپی میری ٹوپی. لوگوں نے کہا خالد کی ٹوپی کو کیا ہو گیا ہے؟ کہا میری ٹوپی گر گئی ہے, پہلے تلاش کرو, میں نہیں لڑتا. دوستوں نے کہا حضرت مہربانی کریں, دشمن سے لڑائی ہے, میدان ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. فرمایا نہیں میں نہیں لڑتا, میری ٹوپی گم ہو گئی, پہلے میری ٹوپی تلاش کرو. دوستوں نے فکر کی, جستجو کی, اللہ نے کیا ٹوپی مل گئی. جب ٹوپی ملی نا تو دیکھا ایک آدمی نے, حضرت یہ تو پرانے کپڑے کی ٹوپی ہے. ہم نے سمجھا کوئی بڑی قیمتی ٹوپی ہے, کوئی ہیرے جواہرات لگے ہوئے, پرانی ٹوپی ہے. آپ اتنے فکر مند ہو گئے کہ میری ٹوپی تلاش کرو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, رو کر فرمایا بھائی بات ٹوپی کی نہیں, بات کپڑے کی نہیں, بات اور ہے, بات قابل غور ہے. میں نے حضرت نبی کے ساتھ حج کیا تھا, آپ نے اپنے سر مبارک کے بال اتروائے, صحابہ میں تقسیم کر دیے, تھوڑے سے نبی کے مبارک بال میرے حصے میں آئے, میں نے وہ بال اپنی ٹوپی کے اندر سلائی کر کے رکھ لیے. جب میدان جنگ میں جاتا ہوں یہی ٹوپی پہنتا ہوں, حضرت نبی کے بالوں کی برکت سے مجھے فتح ملتی ہے. غیروں سے کہا تم نے, غیروں سے سنا تم نے, غیروں سے کہا تم نے, غیروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا. میرے قریب آؤ, میں تمہیں بتاؤں کہ آقا کو میں کیسے مانتا ہوں. نبی کی ہر عزت پر ہمارا ایمان ہے, حضرت نبی کی خط نبوت پر ایمان ہے, پیارے آقا کی معصومیت پر ایمان ہے, پاک پیغمبر کے معجزات پر ایمان ہے, اولیاء کے کرامات پر ایمان ہے. ہر نیکی کے قائل ہے, ہر نیک کے قائل ہے. ایک شرط لگاتے ہیں, اس بات کو مانتے ہیں جس پر پیغمبر کی مہر ہو. اگر تصدیق نہیں ہے پھر ناراض ہو, ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. تو بات سمجھ آ رہی ہے. میں نے 2 جذبے عرض کر دیے. حضرت آدم کی توبہ کا جذبہ یاد ہے نا, میرے خیال آپ بھول گئے, اور حضرت ابراہیم کی قربانی کا جذبہ. تو یہ جذبہ پیدا کریں گے نا. میرے اکابر نے جملہ لکھا ہے, بس وہ سنے, میں پھر آگے چلوں. میرے اکابر, میرے اساتذہ, میرے مشائخ رحمہم اللہ کثر اللہ ثوابہم نے لکھا کہ ہر آدمی اپنے اندر حضرت ابراہیم کی قربانی کا جذبہ پیدا کرے. میں نے کہا حضرت وہ کیسے پیدا ہوگا؟ فرمایا عزیز, جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنا بیٹا قربان کرنے کا پروگرام بنایا تھا, اللہ پاک نے ہمیں جانور ذبح کرنے کا حکم دیا. اگر دل میں یہ محبت ہو, یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اگر خدا ہمیں بھی یہ حکم دیتا کہ اپنے بیٹا ذبح کرو, یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنا بیٹا بھی قربان کر دیتے. بس جب یہ جذبہ ہوگا پھر تمہارا بکرا بھی قبول ہے. ہوگا کہ نہیں؟ اور اچھا جانور
یہ نہیں کہ مریل جانور دینا اللہ کے نام پر، مردوک بکری نہیں، ساری زندگی کماتے رہے کھاتے رہے، ہم کروڑوں روپے کھا گئے، کوئی حساب ہے اس کا؟ اللہ کے نام پہ دیتے، کہتے ہیں جی 250 والا بکرا ہونا چاہیے، 300 والا ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندے بکرا اچھا لیں گے یا نہیں؟ لے لیا ہوگا میرے خیال، اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، اچھی چیز دے، اللہ بہت دے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قربانی کی حجۃ الوداع کے موقع پر، آقا علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان کیے، 100 اونٹ۔ کتنے؟ اور ایک اونٹ میں 7 حصے دار ہوتے ہیں، یعنی گویا آپ نے 700 قربانیاں فرمائی۔ کتنی؟ 63 اونٹ اپنے مبارک ہاتھ سے ذبح کیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے میرے آقا علیہ السلام جب ایک اونٹ کو ذبح کرتے تھے، دوسرا اونٹ اپنی گردن پہلے جھکا دیتا تھا، رحمت والا نبی اپنے ہاتھ سے مجھے بھی ذبح فرما دے۔ پاکستان والوں، اگر نبی کی سواریوں میں اتنا شعور ہے، اگر نبی کی سواریوں میں نبی کی اتنی محبت ہے، سوچو پیغمبر کے صحابہ میں کتنی محبت ہوگی۔ تمہیں صحابہ کا مقام نہیں سمجھا؟ اللہ اکبر۔ ایک صدیق کو دیکھ لو، آدھی رات کے ٹائم پیغمبر نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، آدھی رات۔ تفسیر حسن عسکری والے نے لکھا صدیق آدھی رات کو اٹھا، کون ہوگا اس وقت میرے دروازے پہ؟ وہ بہت بڑا حاجت مند ہے جو اس وقت آیا ہے۔ دروازہ کھولا، دیکھا تو حضرت امام الانبیاء سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے حکم دیتے، اس وقت آپ نے زحمت فرمائی، تکلیف کی، میرے دروازے پر آئے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تیرے دروازے پر آؤں۔ کس نے حکم دیا؟ بولو۔ صدیق کا ایمان تو اسی بات سے ہی ظاہر ہے۔ صدیق کی عظمت کے لیے یہی بات کافی نہیں ہے کہ میرے آقا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے دروازے پر جا رہے ہیں۔ اگر صدیق مومن نہیں، پیغمبر گئے کیوں ہیں؟ سمجھ آئیے بات؟ اگر صدیق مخلص نہیں، پیغمبر کو پتہ نہیں چلا؟ حضرت علی منع کر دیتے، یا رسول اللہ نہ جائے، ابو بکر بے وفا ہے۔ میرے پاس ایران کی کتاب ہے حملہ حیدری، اس نے بڑا عجیب لکھا ہے، نبی در خلا چور رسید بکو شجر گائے سفر در کشید تو بکر دا حال آگا شد دکھانا برو رفت ہمراہ شد تو رفتند چندے بدامان دشت قدوم فلک سائے مجروح گشت ابو بکر آگا بدو شج گرفت ملیزی حدیثت جائے شگفت۔ کہتے ہیں پیغمبر صدیق کے دروازے پر آئے، ابو بکر کو حال سنایا، صدیق پیغمبر کے ساتھ چل پڑا۔ حضرت صدیق نے دیکھا میرے آقا کے قدم زخمی ہونے لگے، ابو بکر سے گوارا نہ ہوا، صدیق نے پیغمبر کو اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ یہ کوئی قصہ نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، صدیق نے اپنے محبوب کو کہاں بٹھایا؟ اللہ اکبر۔ آپ نے کبھی کسی بچے کو کندھے پر بٹھایا ہے؟ نہیں بٹھایا؟ ذرا بٹھا کر دیکھنا، بٹھانے کے 2 انداز ہوتے ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ ایک انداز یہ ہے آپ کسی کو اپنے دائیں کندھے پر بٹھائیں، ایک پاؤں آگے ہوگا ایک پاؤں اس کا پیچھے ہوگا، اس طرح بیٹھنے والا مشکل سے بیٹھتا ہے، اٹھانے والا بھی ذرا مشکل سے اٹھاتا ہے۔ دوسرا جو آسانی کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو اپنی گردن پر پیچھے اٹھائیں، اس کے دونوں پاؤں کو آگے لٹکا لیں، اٹھانے والا بھی آسانی سے اٹھاتا ہے، بیٹھنے والا بھی آسانی سے بیٹھتا ہے۔ میرا خیال ہے یہی صورت ہوگی جب صدیق نے اپنے محبوب کو اٹھایا ہوگا، جب صدیق نے اپنے آقا کو اٹھایا ہوگا، صدیق کا شانہ ہوگا، پیارے محمد کا جسم اطہر ہوگا، ابو بکر کا سینہ ہوگا، نبی کے قدمین شریفین ہوں گے، ابو بکر کا سر ہوگا، رحمت کا اوپر ہاتھ ہوگا۔ ابھی بھی ابو بکر کا ایمان پوچھتے ہو؟ ایک اور موٹی ساتھ دے دوں، اللہ نے قرآن میں جب ہجرت کا واقعہ بیان کیا عجیب انداز سے بیان کیا، حالانکہ اسی رات میرے آقا نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلایا تھا تو وہ بھی شریک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ بھی ساتھ فرماتے، اہل علم سے پوچھیں، قرآن پڑھنے والے جانتے ہیں، اللہ قرآن میں جب تذکرہ فرماتے ہیں تو پیغمبر کے ساتھ صدیق کا تذکرہ کرتے ہیں، حضرت علی کا نہیں کرتے۔ حضرت علی کا مقام کو کم تو نہیں تھا، جو نبی کے بستر پر سوتا ہے، نبی پاک ہے، نبی کا بستر پاک ہے، سونے والا علی بھی پاک ہے یا نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر نہیں فرمایا، کوئی حکمت ہوگی۔ اللہ نے 2 کا ذکر کیا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ زمانہ یاد کرنے کے قابل ہے جب دوسرا 2 میں سے پہلا نبی اور دوسرا صدیق دونوں پیغمبر کے ساتھ غار کے اندر تھے۔ اللہ نے ابو بکر کا تذکرہ پیارے آقا کے ساتھ قرآن مجید میں کر کے یہ ثابت کر دیا قیامت تک لوگ قرآن پڑھیں گے، صدیق کی شان بلند ہوتی رہے گی۔ کیسے انکار کرو گے؟
صبح یہ بھی قربانی ہے، یہ بھی قربانی ہے یا نہیں؟ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ابو بکر نے دی ہے، بہترین سے بہترین چیز آقا کے قدموں میں نچھاور کی۔ ہجرت کی سار رات 2 سواریاں دیں، کئی ہزار دراہم کی تھیلی نبوت کے قدموں میں ڈالی، کھانا صدیق کے گھر سے آتا تھا۔ عامر بن فہیرہ ابو بکر کا غلام تھا جو پیغمبر کی خدمت کے لیے روزانہ غار جاتا تھا، اور غار سے لے کر مدینہ منورہ تک گمنام راستہ بتانے والا شخص عبداللہ نامی، وہ بھی صدیق اکبر نے اسے تنخواہ پر رکھا کہ تم راستہ گمنام بتاؤ گے، ادھر سے ہمیں دشمن کا خطرہ ہے، اسے تنخواہ صدیق اکبر دیتے تھے۔ یہ بھی قربانی کی عجیب مثال ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے دعویٰ کیا، صدیق نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، پیغمبر نے ہجرت کا ارادہ کیا، ابو بکر ساتھ چل پڑا، حضرت نبی مدینہ تشریف لائے، مسجد نبی بنانے کا ارادہ کیا، زمین خرید کرنے والا ابو بکر صدیق ہے، حضرت نبی علیہ السلام نے چندہ مانگا، گھر کا سارا سامان تبوک میں دینے والا ابو بکر صدیق ہے، پیغمبر نے شادی کا ارادہ فرمایا، 54 برس کی عمر میں حضرت نبی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے والا صدیق ہے، حضرت نبی نے فرمایا صدیق میں عائشہ کو حق مہر ادا کروں، صدیق عرض کرتے یا رسول اللہ میں اور میری جائیداد آپ کے نام پر قربان ہے، بیٹی بھی دوں گا، حق مہر بھی میں ادا کروں گا۔ یہ بھی قربانی ہے یا نہیں؟ اور اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اگر پیغمبر کے گھر شادی کی ہے تو حضرت علی کو شادی کا مشورہ دینے والا بھی ابو بکر صدیق ہے۔ حقائق کب تک چھپاؤ گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی نہیں تھی، حضرت علی کو شادی کا مشورہ دینے والا صدیق ہے، حضرت علی صدیق کے کہنے پر آمادہ ہوئے، بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ میری شادی نہیں ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، سرپرستی فرمائے۔ آپ نے فرمایا علی میرے پاس آنے کا تجھے مشورہ دینے والا کون ہے؟ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے مشورہ دینے والا ابو بکر صدیق ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا علی اگر میں تجھے بیٹی کا رشتہ دوں شادی کا خرچہ کون کرے گا؟ شیخ تو سینہ مالی میں لکھا، حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کہتے شادی کرنا تیرا کام ہے، خرچہ کرنا میرا کام ہے۔ اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی؟ اس سے بڑا ایثار کیا ہوگا؟ اور اگر پاکستان والوں مجھے یہ کہنے کی اجازت دو تو یہ حقیقت ہے اور میں یہ کہہ رہ نہیں سکتا۔ ساری زندگی صدیق نے پیغمبر پر خرچ کیا، صدیق نے پیغمبر کو روٹی دی، صدیق نے پیغمبر کو پیسے دیے، صدیق نے پیغمبر کو کپڑے دیے، صدیق نے پیغمبر کو سواری دی، صدیق نے پیغمبر کو بیٹی کا رشتہ دیا۔ حضرت علی نے سب کچھ نبی سے لیا، حضرت علی نے نبی سے کپڑے لیے، حضرت علی نے نبی سے روٹی لی، حضرت علی نے نبی سے بیٹی کا رشتہ لیا، حضرت علی نے نبی سے مکان لیا۔ ساری زندگی علی نبی تو لہنگا رہا، صدیق نبی نو دین آیا۔ یہ بھی قربانی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا جذبہ لے کے جائیں گے نا، اور جانور اچھا قربان کریں گے، عیب دار جانور نہ ہو، اللہ کے نام پہ دیں، اللہ خوش ہوگا، اللہ بہت دے گا۔ کتنے جذبے ہو گئے ہیں؟ سبق بھول گیا نا؟ کتنے جذبے ہو گئے؟ کوئی آدھے 2، کوئی آدھے 3۔ واہ واہ واہ، 2 جذبے، حضرت آدم کی توبہ کا جذبہ، حضرت ابراہیم کی قربانی۔ تیسرا جذبہ جو آپ نے یہاں سے لے کر جانا ہے وہ میرے آقا سید الاولین والآخرین محبوب کبریا حضرت محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا جذبہ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ لوگوں میں تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، آپ بھی بلائیں گے نا، دعوت دیں گے نا؟ خود نماز پڑھیں، لوگوں کو نماز کا کہیں، خود سچ بولیں، لوگوں کو سچ کا کہیں، اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں، حلال کمائیں، حلال کھلائیں، ان کو اچھے اخلاق سکھائیں، دین کی تعلیم و تربیت کریں۔ اگر ایسا کریں گے انشاءاللہ آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ کریں گے نا؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے پھر کئی انداز ہیں، ایک تو یہ دعوت اور ایک آپ کی قلمی دعوت جو آپ نے خطوط لکھے بادشاہوں کو، وہ بھی دعوت ہے۔ ایک دعوت کا اور انداز ہے کہ جو دعوت قبول نہ کرے، جزیہ دے، نہیں دیتا تو پھر جہاد کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ جہاد بھی نبی کی دعوت کا حصہ ہے، جہاد دعوت کا تتمہ ہے، جہاد دعوت کی تکمیل ہے۔ یہ جذبہ بھی ہوگا نا کہ نہیں ہوگا؟ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسہ مات علی شعبۃ من نفاق۔ جس میں یہ جذبہ نہیں ہے وہ نفاق کے ایک شعبے پر مرتا ہے۔
اللہ ہمیں یہ جذبہ عطا فرمائے. میرے پیغمبر 27 غزوات میں خود اترے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے صحابہ کو اتارا ہے، سب کو مجاہد بنایا. صدیق مجاہد، فاروق مجاہد، غنی مجاہد، حضرت علی تو بڑے مجاہد، مجاہدوں کے امام ہے یا نہیں؟ یہ جذبہ بھی ہوگا نا. اور حضور علیہ السلام کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں بے شمار ہیں. ان کا خلاصہ 5 حق ہے. آپ کی محبت ساری کائنات سے زیادہ، آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع، آپ پر درود و سلام، اور آپ کا ادب و احترام. آپ کے اسم کا، آپ کے جسم کا، آپ کے لباس کا، آپ کی حدیث کا، آپ کی سنت کا، آپ کے فرمان کا، آپ کے صحابہ کا، آپ کے اہل بیت کا، نبی کے گھرانے کا، حضرت نبی کے نواسوں کا، سب کا احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے. کریں گے اور محبت رکھیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کو اپنائیں گے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ کے مبارک اخلاق کیسے تھے؟ آپ اٹھتے کیسے تھے؟ بیٹھتے کیسے تھے؟ نماز کیسی تھی؟ ہدایت کیسی تھی؟ معاملات کیسے تھے؟ فیصلہ کیسے فرماتے تھے؟ شفقت کیسے کرتے تھے؟ انصاف کیسے فرماتے تھے؟ یہ کریں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا کوئی لحظہ اللہ کی یاد سے خالی نہیں تھا. آپ بھی ذکر اللہ کا اہتمام کریں گے. اور سب سے بڑا ذکر اللہ کا قرآن ہے. قرآن مقدس کی تلاوت روزانہ معمول بنائیں، گھر میں معمول بنائیں. تھوڑا پڑھیں لیکن ضرور پڑھیں. جو حضرات پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ قرآن پڑھنے والے کا قرآن سننے پر بھی ثواب ملتا ہے. سنیں گے. تو یہ 3 جذبے میں نے عرض کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور تمام حضرات متوجہ رہیں. اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، قبولیت کے لمحات ہیں. تمام حضرات محبت سے، اخلاص سے توجہ فرمائیں. درود شریف پڑھ لیں. درود شریف سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. جس دعا میں درود ہوگا یقیناً قبول ہوگی. اور یہ قبولیت کے لمحات ہیں. سارے حضرات اللہ سے مانگیں اور پوری توجہ سے مانگیں، پورے اخلاص سے مانگیں، پوری محبت سے مانگیں، عاجزی انکساری سے مانگیں اور منگتے بن کر مانگیں کہ ہم محتاج ہیں، ہم اس کے سوالی ہیں. وہ ہمیں ہمارا داتا ہے، وہ ہمیں دینے والا ہے. ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کے عطا فرمانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو مانگیں گے نا. توجہ فرمائیں. سارے حضرات درود شریف پڑھیں. دعا ہوگی انشاءاللہ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه عدد كل معلوم لك دائما أبدا. وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين. پڑھ لیں درود شریف پڑھ لیں 3 دفعہ سارے حضرات. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد كما ينبغي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. الله أكبر كبيرا والحمد لله حمدا كثيرا. سبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه عدد كل معلوم لك دائما أبدا. وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا
واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأعلم الأكرم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان الأبد الأبد، سبحان الأبد الأبد، سبحان الأبد الأبد، سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغير عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عدد، سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا راحم المساكين، يا راحم المساكين، يا راحم المساكين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأعلم الأكرم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وأولادا صالحا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار. نستغفر الله العظيم ونتوب إليك، نستغفر الله العظيم ونتوب إليك، نستغفر الله العظيم ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبن، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب النار، ونعوذ بك من عذاب النار، ونعوذ بك من عذاب النار. اے اللہ، آج تیرے گنہگار بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں. اے اللہ، تیرے گنہگار بندے تیرے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھے ہیں. اے اللہ، تیرے گنہگار بندے تجھے راضی کرنے آئے ہیں. اے اللہ، تیرے گنہگار بندے تجھے منانے آئے ہیں. تو یقیناً ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو گیا ہے. اے اللہ، دروازے پر اگر بھاگا ہوا غلام واپس آئے تو اسے بھاگا ہوا کوئی نہیں کہتا. ہم تیرے دروازے کے بھاگے ہوئے غلام واپس لوٹ آئے ہیں. اے اللہ، تیرے گنہگار بندے ہیں، پوری ندامت کے ساتھ توبہ کرتے ہیں، پوری ندامت کے ساتھ معافی مانگتے ہیں. ساری زندگی اے اللہ ہماری گناہوں میں گزر گئی. اے اللہ، تو ہمیں معاف فرما. اے اللہ، تو ہمیں معاف فرما. اے اللہ، تو ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. اے اللہ، اس عظیم میدان عرفات میں تو نے اپنے محبوب کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا. ہم ان کے نام لیوا ہیں. اے اللہ، ہم ان کی اولاد ہیں، ان کی روحانی نسبت رکھتے ہیں. اے اللہ، تیرے سامنے تیرے محبوب کی روتی ہوئی دعائیں پیش کرتے ہیں. اے اللہ، ان دعاؤں کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو دور فرما. آج ہمارے گناہوں پر رحمت کی قلم پھیر دے. اے اللہ، اگر تو نے ہمارے گناہوں کو معاف نہ فرمایا اور اگر ہمیں اپنے دروازے سے واپس لوٹا دیا، اے اللہ، تیری زمین کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے؟ تیرے آسمان کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے؟ تیرے سوا کوئی دروازہ نہیں ہے ہم جہاں جائیں. اے اللہ، تیرے سوا کوئی دروازہ نہیں ہے ہم جہاں جائیں.
کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو ہم پیش کر سکیں۔ تیری توحید پر پختہ یقین رکھتے ہیں اے اللہ۔ اے اللہ تیرے محبوب کا کلمہ پڑھتے اے اللہ ہم نے اتنے گناہ کیے، ساری زمین گناہوں سے بھر گئی۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے تیرا دین بھی بدنام ہو گیا۔ ہماری وجہ سے اللہ لوگ تیرے دین کو بھی کوستے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ میدان عرفات میں تیرے سامنے تیرے محبوب نے جتنی دعائیں مانگی وہ ساری دعائیں پیش کر۔ تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، جو علانیہ گناہ کیے چھپ کر کیے سب کو معاف فرما، انفرادی کیے اجتماعی کیے سب کو معاف فرما، خود گناہ کیے اور لوگوں کے گناہوں کا باعث بن گئے اے اللہ سب کو معاف فرما، اپنے محبوب کی ساری امت کو معاف فرما۔ پوری دنیا میں کافر اے اللہ پوری دنیا کے کافر عزت کی زندگی گزارے، مسلمان ضلع عالم اسلام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرو۔ فلسطین کے مظلوموں کی لاشیں اٹھانے والا بھی کوئی اے مظلوموں کا اللہ ان کی مدد کرو۔ دنیا میں تھوڑے سے مسلمان ہیں، یہود و نصارہ میں جینے نہیں دیتے۔ اے اللہ ہمارے بڑوں نے تیرے دین کے نام پر پاکستان بنا، ہم سے بڑا ظلم ہوا، ہم نے اس ملک میں اسلام کو نافذ نہ کیا۔ اے اللہ لوگ اس ملک کو مٹانے کی طرف ہے، تو ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اگر پاکستان دنیا سے مٹ گیا، مسلمان منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ اے اللہ تیرا دین بدنام ہو جائے گا۔ ایک خطہ لوگوں نے اسلام کے نام پر بنایا وہ بھی قائم نہ رہ سکا۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اور اس کے دشمنوں کو ناکام بنا دے، اور اس ملک میں اسلام کا بول بالا فرما، دین کا بول بالا فرما۔ اے اللہ دین کا بول بالا فرما۔ اے اللہ جتنے مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما، افغانستان کے مظلوموں کی مدد فرما، کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما، عراق کے مظلوموں کی مدد فرما، پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں اے اللہ سب کی مدد فرما، سب کی نصرت فرما، اور انہیں دین کا کلمہ بلند کرنے کا جذبہ عطا فرما، دین کا کلمہ بلند کرنے کا جذبہ عطا فرما،
اے اللہ یہود و نصارہ کو ناکام بنا دے، ہمارے حرمین شریفین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اے اللہ ان کو تو ویسے مٹا دے جیسے تو نے اصحاب فیل کو مٹایا۔ ہمارے دلوں میں اے اللہ اپنی توحید کی معرفت پیدا فرما، اپنے محبوب کی سچی محبت پیدا فرما، حضور کی صحیح غلامی نصیب فرما، آپ کے صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان آج جہاں عرفات میں حج کرنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ سب کا حج قبول فرما۔ ہمارے پاس ایسی نیکی تو نہیں ہے اس سے ہم پیش کر سکے، اے اللہ اگر اس میدان میں میرے جیسا گناہگار کتنے نیک لوگ آئے ہوں گے، اللہ ان نیک لوگوں کی وجہ سے سب کا حج قبول فرما، سب کا حج قبول فرما، سب کی لبیک قبول فرما، سب کی حاضری قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں پر رحمت کی کرم پھیر دے، تیرے گھر کا ہم حق تو نہیں ادا کر سکے، قدم قدم پر گناہ ہوتے رہے، معافی مانگتے ہیں معاف فرما، معافی مانگتے ہیں معاف فرما، معافی مانگتے ہیں معاف فرما۔ اے اللہ تو کرم فرما، جبرائیل کا اللہ کرم فرما، میکائیل کا اللہ کرم فرما، اسرائیل کا اللہ کرم فرما، رب محمد کی امت پر رحم فرما، مسلمانوں کو آپس میں محبت عطا فرما، الفت عطا فرما، سب کے عقائد و اعمال کی اصلاح فرما، دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ جتنے مسلمان آئے ہیں، مرد آئے ہیں، عورتیں آئی ہیں، کتنے ہم میں معصوم بچے بھی آئے ہوئے ہیں، یقیناً گناہوں سے پاک ہیں، اے اللہ ان کی وجہ سے ہمیں معاف فرما۔ اولیاء اللہ آئے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ تیرے نیک بندے آئے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے معاف فرما۔ ابرار آئے ہوئے ہیں، علیین آئے ہوئے ہیں، کتب ابدال آئے ہوئے ہیں، ان کی برکت سے ہمیں معاف فرما، ان کی برکت سے ہماری حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے دروازے پر بار بار مقبول مبرور حاضری کی توفیق عطا فرما، بار بار آنے کی توفیق عطا فرما، بار بار آنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں، یہاں ہیں، گھروں میں ہیں، پوری دنیا میں جہاں مسلمان بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اے اللہ سب کو شفا عطا فرما، مریضوں کو تندرستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، گمراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے نمازیوں کو نمازی بنا، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا سب تیرا ہے، اے اللہ اپنے نام پہ لٹانے کا جذبہ عطا فرما، حضرت آدم کی توبہ کا جذبہ عطا فرما، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جیسا جذبہ عطا فرما، پیارے محبوبہ کا علیہ السلام کی دعوت جیسا جذبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے صحابہ جیسا جذبہ نصیب فرما، اہل بیت جیسا جذبہ نصیب فرما۔ ہمارے عزیز و اقارب نے، ہمارے دوست احباب نے، پورے ملک سے، پوری دنیا سے جنہوں نے ہمیں دعاؤں کا کہا ہے، دلوں میں امید لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان سب کی دعائیں قبول فرما، ان سب کی دعائیں قبول فرما، ان سب کو اپنے دروازے کی حاضری نصیب فرما، ان سب کو یہاں آنے کا موقع عطا فرما۔ اے اللہ بیت اللہ کا طواف نصیب فرما، عرفات کی دعائیں نصیب فرما، منا کے جمرات نصیب فرما، منا کی قربانی کو موقع عطا فرما، پیارے آقا کے روزے کی زیارت نصیب فرما، ریاض الجنہ کی نمازیں نصیب فرما، مواجہ شریف پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا موقع عطا فرما۔ اور اے اللہ تیرے اختیار میں تو کمی نہیں ہے، اے اللہ ہم جیسے بیکاروں کو مدینے کی موت عطا فرما۔ اللہ مدینے میں مرنا چاہتا، جنت البقیع کی قبر نصیب فرما، صحابہ کے قدموں میں نصیب فرما، میدان قیامت میں اپنے حبیب کی شفاعت کا حقدار بنا۔ اے اللہ ہمارے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، دو نسبتیں ہیں،
ایمان رکھتے ہیں، دوسری طرف نبی کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں۔ اے اللہ اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما، پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما، اور ہم سب کا جنت الفردوس کا داخلہ مقدر فرما۔ ہمارے آباء و اجداد، بزرگان دین، اساتذہ، مشائخ، مسلمان مرد عورتیں جتنے دنیا سے چلے گئے، جہاں کہیں سوئے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کی رحم قبروں پر رحمت کی بارش برسا دے، ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، کروٹ کروٹ انہیں جنت کی راحتیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا، ہماری خدمت کی، ہماری تکلیفیں اٹھائیں، ہماری طرف سے انہیں بہت جزائے خیر عطا فرما، بہت جزائے خیر عطا فرما، بہت جزائے خیر عطا فرما، انہیں رحمتیں برکتیں نصیب فرما، ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما، ہدایت والا معاملہ فرما، بندہ نوازی والا معاملہ فرما، کرم نوازی والا معاملہ فرما۔ مولا تیرے دروازے پر اے اللہ آئے ہیں اور رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہیں، اے اللہ اگر دروازہ نہیں کھلے گا ہم بھی نہیں رحمت کا دروازہ ہمارے لیے کھول دے۔ اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، ادھر تو ادھر نہ کھولے گا، ادھر میں ادھر نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، ادھر تیری ادھر میری۔ اے اللہ کیسے چھوڑیں تیرا دروازہ، اور کوئی دروازہ ہی نظر نہیں آتا۔ ہم جہاں جائیں یا اللہ مہربانی فرما، ہمارے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے، اور ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت کاملہ سے منظور و مقبول فرما، اور ہمیں ایسے واپس لوٹا جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے، اور آئندہ پوری زندگی دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہدایت پر استقامت نصیب فرما۔ شیطان کے شر سے بچا، جنات کے شرور سے بچا، انسانوں کے شر سے بچا، ہر فتنے سے بچا، یہود و نصارہ کی سازش سے بچا، غلوط کی شرارتوں سے بچا، کافروں کی فتنے سے بچا، خاص کر دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، دجال کے فتنے سے بچا، دجال کے شر سے بچا۔ اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں اسلام پر، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر، اے اللہ ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر، اور ہمیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک مولا تو ہم سے راضی نہ ہو جائے، ہمیں اس وقت موت آئے جب ہمارے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا ہو، اور ہمیں اس وقت موت آئے جب ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ ہم تو اپنی حیثیت سے مانگ رہے ہیں، تو ہمیں اپنے شایان شان عطا فرما۔ ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، مسکین بفنائے کا و فقیر بفنائے کا، محتاج تیرے در پر آئے ہیں، مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ ہماری جھولی کو، ہمارے دامن کو آج اپنی رحمت سے بھر دے، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، اور ساری امت سے راضی ہو جا، ساری امت سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ساری دنیا کے کافروں کو ہدایت دے دے، اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کا خود بندوبست فرما، تو ان کا خود انتظام فرما، ہم سب کی جان کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ساز و سامان کی حفاظت فرما، ہمارے پیارے پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی توفیق عطا فرما، ان کو ایک جماعت بنا دے، ایک قوت بنا دے، اور وحدت کی شکل میں اے اللہ انہیں کفر پر جلغار کا موقع عطا فرما، اور کافروں کو اور اہل کفر کو ناکام و نامراد بنا دے، اور یہود و نصارہ کے تمام کردار کو کیفر تک پہنچا دے، اور انہیں ذلیل و رسوا کر دے، اور اہل اسلام کو اپنے محبوب کی دعاؤں کی برکت سے دنیا میں کامیاب اور کامران کر دے، اور میدان قیامت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہمارا مقدر لکھ دے۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاعلم الاكرم۔ اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا
ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأعلم الأكرم نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے اللہ جو حج کے باقی افعال رہ گئے ہیں اپنی خصوصی مدد فرما، توفیق فرما، اس تمام افعال ہمارے بقیہ حج کو آسان فرما دے اور تمام حج کو قبول فرما لے. جو حضرات مدینہ شریف سے ہو کر آئے ان کی حاضری کو قبول فرما اور جو نہیں گئے انہیں اپنے محبوب کے در تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه عدد كل معلوم لك دائما أبدا وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإترته وبناته وذرياته وأتباعه وأشيائه أجمعين آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين.